محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ 11واں باب نماز کے مکروہات تنزیہیہ کا بیان، یعنی حالت نماز میں وہ کام کرنا جو شرعاً ناپسندیدہ ہیں، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ ان ناپسندیدہ کاموں کے کرنے کے باوجود بھی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو یا نماز دہرانے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ان کاموں کی وجہ سے کسی فرض یا واجب کا ترک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کام ایسے ہیں جن کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں کا کرنا بھی گناہ نہیں، البتہ نماز کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ ارتکاب مکروہ تنزیہی معصیت نہیں، یعنی یہ جو کام ہے ان کا کرنا گناہ تو نہیں ہے لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت 3 تسبیح کی مقدار، یعنی 3 تسبیح، یعنی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے کم کہنا۔ اسی طرح جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کرنے کو حدیث میں مرغ کی ٹھونگ مارنا فرمایا گیا ہے۔ البتہ وقت کی تنگی یا ٹرین کے چلے جانے کے خوف سے اگر 3 مرتبہ سے کم تسبیح کہی تو حرج نہیں، اور اسی طرح اگر مقتدی 3 تسبیحیں نہ کہنے پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو مقتدی امام کا ساتھ دے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ 3 مرتبہ تسبیح سجدہ یا رکوع میں کہنا ضروری نہیں۔ پھر سجدہ رکوع میں کہنا کیا ضروری ہے، کرنا کیا ضروری ہے، تو فرماتے ہیں کہ سجدہ یا رکوع میں 1 تسبیح کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ تسبیح پڑھنا واجب نہیں ہے، 1 تسبیح کی مقدار سجدہ میں یا رکوع میں ٹھہرنا واجب ہے۔ یعنی آپ رکوع میں گئے، جھک گئے تو کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ اس انداز میں کہنے کی مقدار وہاں پر رکنا ہے آپ کو، تو آپ کا رکوع ہوگا۔ یا سجدے میں بھی جائیں گے تو بھی وہاں پر کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار آپ کو رکنا ٹھہرنا ہوگا، تب آپ کا سجدہ ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں 3 مرتبہ پھر کیا ہے، 5 مرتبہ کیا ہے، 7 مرتبہ کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ 3 مرتبہ سنتوں میں سے آتا ہے، اس سے زیادہ مستحبات میں آتا ہے نا۔ تو اب مستحبات کا چھوٹ جائے یا سنتوں کا چھوٹ جائے یا چھوڑ دے آدمی تو اس سے نماز جاتی نہیں ہے، مگر ثواب میں کمی آ جاتی ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو جو مکروہات تنزیہیہ ہیں وہ ایسے کام ہیں جس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا۔ شریعت نے کہا کہ یہ پسند نہیں ہے مجھے۔ کیا پسند ہے؟ تو کہا کہ کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح کہنے کی مقدار، مطلب 3 مرتبہ تسبیح کہو وہاں پہ کم سے کم۔ آدمی جا رہا ہے اٹھ گیا، جا رہا ہے اٹھ گیا، رکوع میں گیا اٹھ گیا، سجدے میں گیا اٹھ گیا، تو کیا ہوگا؟ اگر وہاں 1 تسبیح کی مقدار وہ ٹھہر گیا تب تو رکوع اس کا ہو گیا، سجدہ اس کا ہو گیا، مگر ثواب میں کمی آ گئی، کہتے ہیں پیشانی سے خاک یا گھاس وغیرہ چھڑانا مکروہ ہے، جبکہ ان کی وجہ سے نماز میں تشویش نہ ہو، اور اگر اس سے تکبر مقصود ہو تو کراہت تحریمی ہے نا، اور اگر تکلیف دہ ہوں یا ان کی وجہ سے خیال بٹتا ہو تو چھڑانے میں کوئی حرج نہیں، اور نماز کے بعد چھڑانے میں مطلقاً کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ چھڑا لینا چاہیے تاکہ ریا نہ آئے۔ لوگ دیکھیں گے تو بھائی لگا ہوا ہے، نماز ہو گئی، لگا کے رکھا ہے آدمی، لوگ کہیں گے ہاں یہ نمازی ہے، دل میں ایک ریا کا شائبہ آ سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے حکم کیا کہ جیسی نماز ہو جائے اس کو فوراً اس کو کیا کر لیا، آپ چھڑا لیجئے، ٹھیک ہے نا۔
کہتے ہیں کہ فرض کی ایک رکعت میں کسی آیت کو بار بار پڑھنا یا کسی صورت کو بار بار پڑھنا مکروہ تنزیہی جبکہ کوئی عذر نہ ہو، مثلا اسے ایک ہی صورت یاد ہے وغیرہ، ہے نا۔ تو اب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ۔ یہ سنتوں کی بات کر رہا ہوں میں، فرائض میں تو پہلی 2 رکعت میں ہی قرأت ہے۔ تو اب وہ ہر رکعت میں وہی پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی کب ہے؟ جبکہ اسے اور بھی دوسری صورتیں یاد ہے تب ہے، اور اگر اسے کوئی صورت یاد ہی نہیں، سورہ فاتحہ اور قل اللہ کے ساتھ کوئی صورت یاد ہی نہیں ہے، تو وہی صورت گھما گھما کے پڑھے گا، اس کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب جب اس کو یاد ہی نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے وہ؟ نہیں، نماز تو ایسی بھی ہو جائیں گی۔ نماز تو اگر اس کو دوسری صورتیں یاد ہے پھر بھی اسی کو پڑھ رہا ہے، نماز تب بھی ہو جائیں گی، مگر یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت اس کو پسند نہیں فرمایا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جب دوسری صورتیں یاد ہے تو اور دوسری پڑھو، ہے نا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جب دوسری صورت یاد ہے تو وہ پڑھو، ایک ہی گھما گھما کے کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس کو کوئی صورت اور یاد نہ ہو۔ کہتے ہیں سجدہ میں جاتے وقت گھٹنے سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھنا، سجدہ میں جاتے وقت گھٹنے سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھنا، اور سجدہ سے اٹھتے وقت ہاتھ سے پہلے گھٹنوں کو زمین سے اٹھانا، یہ کراہت تنزیہیہ میں سے ہے۔ مطلب آدمی رکوع کر کے اٹھا، اب سجدے میں جا رہا ہے تو پہلے سے ہاتھ رکھ رہے ہیں، پہلے ہاتھ رکھ کے پھر گھٹنے رکھ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، پھر جب اٹھ رہے ہیں تو پہلے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، گھٹنے پہلے سے اٹھا لے رہے ہیں، پھر ایسے کر کے تب ایسے اٹھ رہے ہیں نا۔ تو یہ کراہت تنزیہیہ ہے، مگر اس کے لیے جس کو کوئی عذر نہ ہو۔ اب بوڑھے لوگ ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی اٹھنے میں، ہے نا، اب وہ ہاتھ کا ٹیکا نہیں لگائیں گے، ڈائریکٹ گھٹنے لگائیں گے تو ان کے گھٹنے ٹوٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے، درد لگنے کا بھی خوف ہو سکتا ہے، تو اب وہ ایسے لوگ معذور ہیں۔ اب یہ کراہت تنزیہیہ تحریمیہ میں تو ہے نہیں، کراہت تنزیہیہ میں سے ہے، تو اب جو لوگ معذور ہوں تو اپنے عذر کی وجہ سے اب ان پر کوئی کراہت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جوان لوگوں کے لیے ہے نا۔ کہتے ہیں سجدہ وغیرہ میں انگلیوں کو قبلہ سے پھیر دینا اور انگلیاں دائیں بائیں پھیلانا، یہ بھی کراہت تنزیہیہ۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو انگلیوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں؟ قبلے سے پھیر دینا، مطلب ادھر کر دینا، اور انگلیاں دائیں بائیں ادھر گھما دینا۔ رکوع میں سر کو پشت سے اونچا یا نیچا کرنا، جب رکوع کرتے ہیں تو سر کو پیٹھ سے اوپر کو اٹھا کے بہت نیچے کر کے ایسے رکوع کرتے ہیں، کوئی ایسے کر کے رکوع کرتے ہیں، تو رکوع کا حکم تو یہی ہے کہ جب رکوع کرے تو سر کو پیٹھ کے برابر رکھے، پشت کے برابر رکھے، نہ نیچا کرے اور نہ اونچا کرے۔ تو اب کوئی اونچا کر دے رہا ہے تو بھی کراہت تنزیہی ہے، نیچا کر دے رہا ہے تو بھی کراہت تنزیہیہ شمار ہے۔ بغیر کسی عذر دیوار یا عصا پر ٹیک لگا کر قیام میں کھڑا رہنا، یہ بھی کراہت تنزیہیہ ہے۔ بغیر کوئی عذر، کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی دیوار سے کھڑے ہو کے تو ایسے آدمی کھڑا ہوا ہے نا، یا کسی لکڑی کے سے ٹیک لگا کر کے جو ہے وہ کھڑا ہے، تو یہ کراہت تنزیہیہ میں ہے۔ حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا، نماز میں بہت سے لوگ ہوتا ہے کہ پڑھتے ہیں قرآن ان کو یاد رہتا ہے تو پڑھنے کا من تو پھر وہ ادھر سے ادھر کر ایسے کر کے پڑھتے ہیں، جھوم کے پڑھتے ہیں، یہ بھی کراہت تنزیہیہ میں ہے۔ حالت نماز میں انگلیوں پر آیتوں، سورتوں، تسبیحات کو گننا، شمار کرنا، ہے نا، کتنی تسبیح پڑھے، ہے نا، شمار کرنا مکروہ ہے، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ اگر کوئی شخص نفل میں زیادہ تعداد میں کوئی سورت یا آیت پڑھنا چاہتا ہو یا صلاۃ التسبیح پڑھتا ہو اور تسبیحات شمار کرنی ہو تو وہ دل میں شمار رکھے یا انگلیوں کے پوروں کو دبا کر تعداد محفوظ رکھے، انگلیوں کے پوروں کو دبا کر ایسے تعداد محفوظ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انگلیاں بطور مسنون اپنی جگہ پر ہی رہیں اور انگلیاں اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، تو اس طرح شمار کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی خلاف اولا ہے کہ دل دوسری طرف متوجہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ نماز میں اب گن رہے ہیں میں کتنے تسبیح بار پڑھا، اب وہ ایسے کر کے بھی گن رہے ہیں، ادھر تو توجہ آپ کی ادھر نہیں، ادھر توجہ آپ کی، دھیان تو بٹا، ہے نا۔
تو کہا یہ بھی خلاف اولا ہے۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر آنکھیں کھلی رکھنے میں خشوع نہ ہوتا ہو اور ادھر ادھر توجہ بٹتی ہو تو آنکھیں بند کرنے میں حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے۔ کب؟ جبکہ دھیان توجہ ادھر جو ہے بڑھ جائے، تو اب اس دھیان کو ایک جگہ مرکوز کرنے کے لیے اگر کوئی آنکھیں بند کر کے بالکل کھڑا ہے کہ دھیان ایک طرف یہ ایک سوئی آ رہی ہے، تو یہ بہتر ہے کہ آنکھیں بند کر دیں، ورنہ آنکھیں جو ہے بند رکھنا مکروہ ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے کراہت تنزیہہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ الرحمن کچھ مسئلے جو پیچھے پائچوں کے حوالے سے رہ گئے، وہ مسئلے آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے کو اگر رمضان شروع نہ ہوا تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تمام کو کہنے سن کرنے